الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ طہارت کے اکثر احکام اور مسائل ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، جس میں وضو کے احکام اور مسائل اور پانیوں سے متعلق احکام اور مسائل، نجاستوں کو زائل کرنے اور نجاستوں کو ختم کرنے کے احکام اور مسائل ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد غسل اور جنابت کے حوالے سے ہم نے احکام اور مسائل پڑھے۔ آج ہمارے پاس طہارت کے مسائل میں سے جو آخری مسئلہ ہے وہ ہے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام اور مسائل۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کچھ احکام اور مسائل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بقیہ جو نفاس اور حیض اور اس طرح استحاضہ سے متعلق احکام اور مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس اس کا پہلا حصہ ہے۔ جیسے یقیناً مرد کے لیے احتلام کے حوالے سے احکام اور مسائل کا جاننا انتہائی ضروری اور اہم ہے، ایسے ہی ایک عورت کے لیے، ایک مسلمان خاتون کے لیے بھی حیض اور نفاس اور استحاضہ سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اور اس مسئلے کے اندر اگر کسی مسلمان خاتون کے ہاں کوئی اشکال ہو، کوئی شبہ ہو، تو اس کو اہل علم سے پوچھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ عموماً جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو مخصوص ایام میں روزے بھی رکھتی رہتی ہیں، نماز بھی پڑھتی رہتی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، اور بعض یہ سمجھتی ہیں کہ اگر مخصوص ایام آ جائیں، خون ہو یا نہ ہو، یعنی حیض آئے یا نہ آئے، اس ہر دو صورت کے اندر نماز نہیں پڑھنی، اور بہت سارے اس سے متعلق اور احکام اور مسائل ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بچیوں کو اور بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم کون دے، تو دیکھیے بچے جو میل ہوتے ہیں ان کا تعلق زیادہ والد سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو احتلام کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، ان چیزوں کے بارے میں جب دیکھے کہ وہ بلوغت کے قریب ہیں، جب دیکھے کہ اس کے بچے بلوغت کے قریب ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو احتلام کے حوالے سے اور اسی طرح غسل اور ان چیزوں کے حوالے سے شرعی احکام جو ہیں، اگر اس کو علم ہو تو، اگر اسے علم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں احتلام ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے لیکن بلوغت کے قریب قریب ان چیزوں سے خبردار کرے، تاکہ وہ کسی غلطی میں واقع نہ ہو، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی نوجوان بچی کو جب دیکھے کہ بلوغت کے قریب ہے، اس کو ان خاص احکام اور مسائل سے پہلے سے آگاہ کرے اور اس کی تربیت کرے اس حوالے سے۔ اور عموماً آپ جانتے ہیں کہ بچوں نے چونکہ باہر لوگوں سے میل جول رکھنا ہوتا ہے تو ان کی تربیت والد کرے گا، اور بچیوں نے چونکہ گھر میں رہنا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی تربیت والدہ کرے گی۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی تربیت کرے، دونوں نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو صرف باپ کی طرف سے، کچھ ایسی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کے رہیں، اور ان کے لیے اچھی کردار اور اچھے اخلاق کی عملی مثال جو ہے وہ پیش کریں، چونکہ عموماً بچے جو ہیں وہ والدین کی ہی اقتداء کرتے ہیں، والدین کے ہی دین پر ہوتے ہیں، والدین کے ہی مسلک پر ہوتے ہیں، والدین کے ہی مذہب پر ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے والدین اچھا بن کے دکھائیں گے تو وہ بھی اچھے رہیں گے، اور اگر والدین ان کے سامنے برا بن کے دکھائیں گے تو بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کے بگاڑ کی وجہ سے خود بھی بگڑ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ تربیت کے موضوع، بچوں کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جب کتاب النکاح پڑھیں گے، کتاب النکاح اور کتاب الطلاق، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ تفصیل سے انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے آداب اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ فی الحال ہمارا موضوع جو ہے وہ حیض، استحاضہ اور نفاس کے حوالے سے۔ تو حسب سابق ہم سب سے پہلے تو تعریف کریں گے، تعریفات کے بعد پھر ہم ان کے مسائل کی طرف جائیں گے۔ کچھ اشکالات ہیں اس مسئلے کے اندر، انشاءاللہ ان کو بھی ہم حل کریں گے۔ تو حیض جو ہے عربی زبان میں یہ قرآن میں مستعمل ہے، یہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ شرعی لفظ ہے، اور یہ شرعی لفظ ہے،
اور اس کو استعمال کرنے میں کسی مومن مسلمان کو آر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اگر پوچھنا ہے یا بیان کرنا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں باقاعدہ اس کے بارے میں نام لے کر کہا گیا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے اور یہ ایک طرح کی تکلیف ہے، تو ان ایام میں تم عورتوں سے الگ رہو، جیسا کہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ باب حاضا یحیض سے مصدر ہے، حیض حاضا یحیض سے مصدر ہے، حیضن و حیضتن، حیضتن بھی بولا جاتا ہے اور حیضن بھی بولا جاتا ہے۔ اس میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کو مذکر پڑھیں آپ یا مؤنث پڑھیں، دونوں طرح ہی ان میں کوئی اشکال اور ابہام نہیں رہتا۔ آپ حیض کہہ لیں یا حیضہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ حیضن یا حیضتن بمعنی حیض ہی استعمال ہوگا، اور اسی طرح حامل اور حاملہ، حامل اور حاملہ دونوں استعمال ہوتا ہے، چونکہ مرد حامل نہیں ہوتا، عورت ہی حاملہ ہوتی ہے، اس وجہ سے عربی زبان میں بعض احادیث کے اندر حامل کا لفظ آیا ہے اور بعض میں حاملہ کا لفظ آیا ہے، تو دونوں طرح عربی زبان میں مستعمل ہے۔ جب ابہام کا ڈر نہ ہو، جب ابہام اور التباس اور خلط ملط ہونے کا ڈر نہ ہو تو اس وقت مذکر اور مؤنث دونوں طرح بول سکتے ہیں، یعنی جو چیز عورتوں کے ساتھ خاص ہے اس کو آپ مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں التباس کا ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے رجل حامل کہ آدمی حامل، ہم امرأۃ حاملۃ کہیں گے یا حامل کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اسا رجل حائض نہیں کہیں گے بلکہ امرأۃ حائضۃ یا حائض کہیں گے، کیونکہ یہ مردوں کے اندر چیز نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں حاضا یحیض سے یا مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا، کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا، اور اسی سے حوض ہے، اسی سے ہی حوض ہے۔ حوض بھی آپ جانتے ہیں جس کے اندر کافی سارا پانی بہہ کر جمع ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے جب حیض کا لفظ شریعت میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی بلوغت کو، عورت کے بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کے رحم سے علاوہ کسی بیماری، زخم، ولادت یا گرنے کے مخصوص ایام میں خارج ہو، یعنی وہ خون جو عورت کے رحم سے علاوہ کسی بیماری، زخم، ولادت یا گرنے کے مخصوص یعنی ان اسباب کے علاوہ ہو اور مخصوص ایام میں خارج ہو، اسے جو ہے وہ حیض کا خون کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص ایام میں ہوگا، اور زخم والا خون کا رنگت نہیں ہوگی، رنگت مختلف ہوگی، ولادت والے خون کی رنگت نہیں ہوگی، عورت اگر گرے گی تو وہ الگ اس کا حکم ہوگا، لیکن یہاں حکم ہے صرف جو مخصوص ایام کا خون ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے حیض کے احکام اور مسائل کا، علماء کے ہاں یہ سب سے مشکل ترین باب ہے، علماء کے ہاں سب سے مشکل ترین ابواب میں سے یہ حیض کا باب ہے، یہ حیض کے مسائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق احکام اور مسائل ہیں، اور بہت سارے مرد جو ہیں اس کے پیچیدہ احکام اور مسائل کو نہیں جان سکتے، جان بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر علاقے کے اندر یہ چیز خواتین کے اندر منفرد اور مختلف ہوتی ہے۔ البتہ شریعت نے بھی آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں جیسے دیگر احکام اور مسائل تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں، ایسے حیض کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احکام اور مسائل نہیں بتائے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ عورت کو، بچی کو کس عمر میں جا کے مینسز کا آغاز ہوتا ہے، کب تک عورت کو مینسز آتے رہتے ہیں، ان کے ایام کم از کم مدت کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے۔ مطلب اس طرح کے احکام اور مسائل چونکہ ہر خاندان کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، علاقوں اور ماحول اور ملکوں کے خوراک کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی آپ قاعدہ کلیہ بنا کر پیش نہیں کر سکتے کہ اس عمر میں جو ہے وہ مینسز آتے ہیں، اس عمر میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، اتنے دن آتے ہیں، اتنے دن نہیں آتے، اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے شریعت اس بارے میں خاموش ہے، اور علماء نے جن لوگوں نے اس میں تکلف کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے اگر علماء ان میں ایک ایک مسئلے کو اگر ہم لیں، مثلا اگر وہ بات کرتے ہیں جی بچی کو کس عمر میں جا کے مینسز آتے ہیں، آغاز کب ہوتا ہے، تو اس میں بھی ان کے درمیان بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی 11 سال کی عمر میں، کوئی کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں، کوئی کہتے ہیں 15 سال کی عمر میں، کوئی کہتے ہیں 18 سال، 17 سال، 20 اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردوں کا تخصص نہیں ہے، یہ مردوں کا تخصص نہیں ہے، اور کتاب و سنت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ کتاب و سنت نے لوگوں کی حالت پہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں دیکھیں، علامات بتا دی کہ یہ حیض کے خون کی علامات ہیں، یہ نفاس کے خون کی علامات ہیں، یہ استحاضہ کے خون کی علامات ہیں، اس کے احکام یہ ہیں،
اس کے احکام یہ ہیں. باقی کس عمر میں آتا ہے، کب تک آتا ہے، یہ ساری چیزیں شریعت نے لوگوں پہ چھوڑ دی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جن علماء نے اس کے بارے میں تکلف کرنے کی کوشش کی ہے وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف جو ہے وہ عنقریب اشارہ کریں گے. اور یہ مینسز کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت ہے. جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیض کا خون حکمت الہی سے عورت کے رحم میں موجود بچے کی خوراک بنتا ہے، اس لیے غالباً حاملہ کو حیض نہیں آتا، کیونکہ یہ خون بحکم الہی ناف کے راستے سے ہوتا ہوا بچے کی انتڑیوں میں پھیل جاتا ہے تاکہ وہ اس سے نشو و نما پا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پیٹ میں کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو اسے خارج کرنے کی بھی حاجت رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ کھائے گا پیے گا تو حاجت کی صورت رہے گی، قضائے حاجت کی، اور یہ ممکن نہیں. لہٰذا اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا ذریعہ اور سبب بنا دیا کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس خون سے غذا لیتا ہے. وہ خون اس کو بطور غذا کے اس طرح نہیں ملتا کہ اس کے منہ کی جانب سے جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص انداز سے، مخصوص انداز سے اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ تحلیل کر کے، اس کو کنورٹ کر کے، تحلیل کر کے اس بچے کی خوراک بنایا جاتا ہے. ڈائریکٹ وہ خون نہیں بنتا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے اس کی تحلیل اور جو ہے وہ اس کی تبدیلی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اس بچے کی خوراک بنتا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز کھانی بھی نہیں پڑتی اور زندہ بھی رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم خبیر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو جیسے مردوں میں بلوغت کی علامت احتلام ہے، ویسے عورتوں میں بلوغت کی علامت حیض ہے، اور یہ عورتوں کی فطرت میں سے ہے، یہ عورت کی نیچر ہے. اس وجہ سے جس عورت کے اندر یہ مخصوص ایام والی عادت نہیں ہے وہ بچہ نہیں جنم لیتی، اس کے لیے بچہ جنم لینا یہ ناممکن ہے. یہ مخصوص علامت، جیسے مردوں کے اندر اگر کسی کو احتلام نہیں ہوتا تو وہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر اگر کسی کو مینسز نہیں آتے تو بچہ جننے کے، اس وجہ سے جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، وہ اس سے محروم ہو جاتی ہیں. اور ان کی علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو مخصوص ایام ہے، جو حیض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ مخصوص علامات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک لمبی حدیث ہے کہ جب حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں گئیں، سارے لوگ حج کر رہے ہیں، بڑی پریشان تھی اور آ کر رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول سارے لوگ کر رہے ہیں حج لیکن میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ روتی کیوں ہو؟ انما ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. اب صبر کرو اور سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، بس طواف نہ کرو بیت اللہ کا، باقی سارے کام کر لو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر، یعنی اپنی بندیوں پر، یہ ایک مطلب کہ آزمائش لکھی ہے. اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ باب جو ہے حیض کا، یہ مشکل ترین ابواب میں سے ہے، اسی وجہ سے علماء نے، فقہاء نے اسے بے جا طور پہ طول دیا ہے اور ایسے ایسے مسائل کو زیر بحث لائے ہیں کہ ان میں اختلاف کیا ہے جن میں دیگر فقہی مسائل کی طرح زیر بحث لانے اور ان میں اختلاف کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ شریعت میں ان سے متعلقہ مختصر اور آسان قواعد شریعت نے بیان کر دی ہیں، اور ان قواعد کی روشنی میں عورتیں اپنے جو مخصوص حالات ہیں اور واقعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ مختلف فیہا مسائل خاندانوں، علاقوں کے اعتبار سے ایک نہیں ہوتے. جن مسائل میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے یہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا، جس کی وجہ سے ان کی تطبیق کرنا مشکل ہے. تطبیق کرنا مشکل اس وجہ سے ہے پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ. اگر کوئی کہے کہ کم از کم مینسز کی مدت 3 دن ہے مثلا، تو اگر کسی عورت کو 1 دن آتا ہے، 1 دن اور 1 رات آتا ہے تو اس کا کیا کرو گے؟ اگر زیادہ سے زیادہ مدت آپ 6 دن کر لیتے ہو تو جو اس سے زیادہ ہوں گی وہ کدھر جائیں گی؟ مطلب یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے جس کو بنایا ہے. درجے والا وجوہات کی بنا پر ہم حیض، استحاضہ اور نفاس کے ایسے مختلف فیہا مسائل کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے. آپ کو کتابوں کے اندر نظر آئیں گے لیکن ہم ان کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے، ٹائم ضائع نہیں کریں گے، چونکہ ان کے پڑھنے کا فائدہ نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر حیض کے مطلب کہ کس عمر میں آتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کتنے دن زیادہ سے زیادہ رہ سکتا ہے، کتنے دن کم از کم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ان کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، بس ان کی طرف اشارہ کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس مسئلہ جو ہے حیض کے احکام اور مسائل میں سے وہ حیض کے خون کا رنگ ہے.
حیض کے خون کا رنگ غالباً گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، وان فاطمہ بنت جحش بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا انہا کانت تستحاض فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان دم الحیضۃ فانه دم اسود یعرف۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں استحاضہ کی بیماری آتی تھی۔ استحاضہ جو ہے یہ حیض کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے جو بعض خاندانوں میں ہوتی ہے، جو بعض خواتین میں، بعض خاندانوں میں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہیں، ان کی اور ان کی بہنوں کے اندر یہ بیماری تھی استحاضہ کی، یعنی حیض نہیں ہوتا، یہ استحاضہ ایک اور بیماری ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے جا کر اپنی بات کو، مسئلے کو ذکر کیا، اللہ کے رسول میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ میں تو بیمار ہوں، مطلب مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے، تو میں پھر کیسے فرق کروں گی کہ یہ خون حیض کا ہے اور یہ استحاضہ کا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو علامت اور نشانی بتائی۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا كان دم الحیضۃ، جب حیض کے خون کا رنگ ہو، فانه دم اسود، کیونکہ وہ سیاہ ہوتا ہے، فانه وہ خون جو ہے دم اسود سیاہ ہوتا ہے، فاذا كان ذلك، جب تیرا خون یہ ہو یعنی سیاہ رنگ کا، فامسکی یعنی الصلاۃ، تو نماز سے رک جاؤ، چونکہ استحاضہ کے اندر عورت کو مسلسل خون جاری رہتا ہے۔ اب میں کہ اس خون کے اندر جب تو یہ محسوس کرے کہ اب خون کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے اور مخصوص ایام بھی آ چکے ہیں، تو پھر نماز کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب اور رنگ کا خون آ جائے یعنی اس بلیک کے علاوہ، فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، تو پھر وضو کر اور نماز پڑھ، مطلب غسل کر۔ فَتَوَضَّئِ کا بمانا یہاں غسل کر، وَصَلِّ اور نماز پڑھ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، پھٹنے کا خون ہے، رگ پھٹنے کی وجہ سے جو ہوتا ہے، مراد وہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے اور یہی اصل ہے، لیکن بسا اوقات حیض کا خون زرد یا زردی مائل اور کبھی خاکی یا سیاہی مائل بھی ہوتا ہے، جو کہ غالباً حیض کے شروع یا آخر میں رحم سے خارج ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ کہ حیض کے آغاز اور انتہا کی عمر کیا ہے، یعنی کس عمر میں آغاز ہوتا ہے اور کس عمر میں اس کی انتہا اور اینڈ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ فقہا نے اس بارے میں بڑی لمبی چوڑی ٹرائی کی ہے اور کافی لمبا چوڑا اختلاف بھی کیا ہے اور کافی محنت جستجو بھی کی ہے، لیکن یہ ساری بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ علاقوں، خاندانوں، آب و ہوا، ملکوں، خوراکوں، ہر ایک اعتبار سے یہ مختلف ہوتا ہے۔ تو راجح یہ ہے کہ اس اختلاف کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ یہ چیز تمام خواتین میں یکساں نہیں، بلکہ علاقوں، خاندانوں، آب و ہوا کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں بچیاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں اور بعض میں 12 سال تک بھی بالغ نہیں ہوتی، لہٰذا یہی بات زیادہ درست ہے کہ حیض کے آغاز اور انتہا کی کوئی خاص عمر نہیں، حیض کے آغاز اور انتہا کی کوئی خاص عمر نہیں کہ ہم شرط لگا دیں کہ 12 سال میں ہی آئے گا، 11 سال میں ہی آئے گا، 15 سال میں ہی آئے گا، نہیں، اور 60 سال کے بعد بند ہو جائے گا، 70 سال کے بعد بند ہو جائے گا جب عمر عورت کی ہو جائے گی، نہیں، کوئی اس کی حد بندی نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن مخصوص علامات جب بتا دی گئیں، احکام بتا دیے گئے کہ جب یہ مخصوص ایام آئیں گے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، فلاں کام نہیں کرے گی، تو بس احکام معلوم ہو گئے۔ اب یہ معلوم کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے کہ وہ کتنے دن آئے گا، کتنی عمر میں آئے گا، اور یہ ساری چیزیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ حیض کی مدت کیا ہے، یعنی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے، کم از کم کتنے وقت تک حیض کا خون آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کتنے وقت تک حیض کا خون آتا رہے تو حیض شمار ہوگا۔ اس میں بھی فقہا کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا جی حیض کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں، کیونکہ تعین کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں کتاب و سنت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ متعین کر دیتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کیسے کریں گے، اگر آپ اس کو متعین کر دیتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کیسے کریں گے۔ مثلا اگر ایک عورت، آپ 15 دن زیادہ سے زیادہ اگر رکھتے ہیں، تو اگر کسی عورت کو 15 دن سے بھی زیادہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتی رہے گی، حالانکہ جب مخصوص ایام ہوں اور خون کی رنگت کوئی ہو تو عورت نماز نہیں پڑھے گی۔ اس طرح اگر آپ 1 دن اور 1 رات کم از کم مدت رکھ لیں، اگر کسی کو اس سے کم آئے تو پھر وہ کیا کرے، یعنی اگر آپ 1 دن اور 1 رات کم از کم مدت رکھ لیں کہ اگر اتنا حیض آئے گا تو وہ حیض ہے، اگر اس سے کم آئے تو حیض نہیں، تو اس کا مطلب اگر رنگت وہی ہے، ایام بھی اس کے مخصوص ہیں، اور ایک دن آئے تو پھر کیا کریں گے، اگر 1 دن کے کچھ گھنٹے آئے تو پھر کیا کریں گے۔ لہٰذا یہ کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام، اور معاصرین میں سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین کرنا یا ٹائم خاص کرنا، یہ کوئی اس کی دلیل نہیں کتاب و سنت کے اندر
کہ آپ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن آ سکتا ہے، کم از کم 1 دن اور 1 رات ہوتا ہے، اس سے کم ہوگا ہی نہیں، بلکہ اگر 1 دن بھی آ جاتا ہے، 1 دن کے کچھ لمحات بھی آ جاتا ہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ چوتھا مسئلہ ہمارے پاس جو ان مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ کیا حاملہ حائضہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا حاملہ حائضہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ مسئلہ ہے عموماً، یعنی آپ جیسا کہ اگر غور کریں تو ایسا ہوتا نہیں، یعنی غالباً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت جب حاملہ ہو تو اس کو مینسز آئیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حاملہ حائضہ نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں، اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں من المحیض حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت کے بارے میں، فعدتہن 3 اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، واللائی اور وہ عورتیں لم یحضن جنہیں حیض نہیں آیا، واللائی اور وہ عورتیں جو ابھی تک انہیں حیض نہیں آیا، واولاۃ الاحمال اور حمل والیاں، اجلہن ان کی عدت ان یضعن حملہن کہ وہ حمل کو جنم لیں، بچے کو جنم لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ اور جو مایوس ہو چکی ہیں اور جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان دونوں کا حکم 3 مہینے ان کی عدت ہے، لیکن آگے حکم مختلف ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت یہ ہے، یہ بتایا گیا۔ وجہ استدلال یہاں آیت سے کیا ہے کہ آیت کریمہ میں حاملہ کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے، تو اگر حاملہ کو حیض آتا ہوتا تو حیض بتائی جاتی کہ 3 حیض تک انتظار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت حمل میں مینسز کا آنا یہ بہت نادر ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہو سکتا ہے لیکن بہت نادر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو قرآن کریم نے اس وجہ سے اگر حاملہ عورت مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وضع حمل اس کی عدت رکھی ہے۔ اسی طرح مشاہدے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاملہ کو حیض کا خون نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعریف النساء الحمل بانقطاع الدم، بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں عورت کو پتہ ہی تب چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں، اگر اس کا مطلب مینسز رک جاتے تھے تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ حاملہ ہے۔ قدیم زمانے میں کون سا الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور اس طرح کی مشینیں اور یہ چیک اپ وغیرہ ہوتے تھے، تو عورتیں جو ہے وہ حمل کا جو نشانی ہوتی تھی وہ مینسز کا نہ آنا، یہ ان کے ہاں علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے امام احمد فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں تو حمل پہچانا ہی حیض کے ختم ہونے سے جاتا تھا، اگر اس کو مخصوص ایام میں جس مہینے نہیں آیا وہ سمجھ لیتی کہ وہ حاملہ ہے۔ بہرحال اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے عورت کو پتہ چلے گا کہ اب اس کے مخصوص ایام ختم ہو چکے۔ اس کی علامات باقاعدہ احادیث کے اندر بیان ہوئی۔ حیض سے پاک ہونے یا حیض کے ختم ہونے کی علامات رحم سے سفید رنگ کے مادے کا خارج ہونا ہے، یعنی سفید رنگ کے سائل یا مادہ کا نکلنا حیض کے منقطع یا ختم ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ اس کا نکلنا عورت کی عادت میں سے ہو۔ یعنی ہم یہ ہر عورت کے لیے علامت نہیں بنا سکتے، لیکن اگر اس عورت کی پہلے عادت یہ ہے کہ یہ مادہ نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے سائل، تو اس صورت میں وہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی جو دیگر خواتین ہیں اس کے مطلب کہ عزیز و اقارب خواتین میں سے، قریبی خواتین میں سے ان کو دیکھنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، تو اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر اس کی عادت میں سے نہ ہو تو طہر کی علامت رحم کا خشک ہونا ہے۔ اگر اس کی عادت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کی علامت رحم کا خشک ہونا۔ اور اس سے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت روئی کا ٹکڑا لے کر اسے کچھ دیر کے لیے اپنی شرمگاہ میں رکھے، اگر وہ اس طرح بغیر خون اور زرد یا زردی مائل یا سیاہی مائل پانی کے لگے کچھ خارج ہو تو یہ علامت ہے حیض کے ختم ہونے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے اندر موجود ہے کہ خواتین ان کے پاس ایک ڈبی کے اندر روئی رکھ کے لے کے آتی تھیں اور اس کے اوپر انہیں اپنا خون لگایا ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ کو دکھاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رنگت کو دیکھ کر فرماتی تھی کہ ابھی نہیں، کچھ دیر اور انتظار کر لو،
1 دن یا 2 دن اور انتظار کر لو، اور جن کا علامت ان کو نظر آ جاتی کہ ختم ہو چکا ہے ان کو کہتے ٹھیک ہے غسل کر کے تم نماز پڑھ لو۔ تو یہ بات جو ہے وہ کسی عالم کی طرف سے نقل نہیں کر رہا میں، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ لوگ عورتیں خواتین انصار کی اور مہاجرین کی حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا بھیجتی تھی، ایک ڈبی جس کے اندر روئی کا ٹکڑا ہوتا تھا، اس کے اندر خون لگا ہوتا تھا، ان سے پوچھتی تھی کہ ہمیں بتائیے کیا اب ہم غسل کر لیں یا نہ کریں۔ کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ اگر حیض کسی عورت کی مقررہ مدت سے کم یا زیادہ ہو جائے تو اس میں صحیح یہی ہے کہ جب تک وہ حیض کی علامات سے متصف رہے تو حیض ہی شمار ہوگا۔ یعنی اگر ایک عورت کے مخصوص ایام، اس کی عادت 7 دن ہے یا 6 دن ہے لیکن وہ 10 دن تک چلی جاتی ہے، تو کیا وہ 7 دن ہی نمازیں چھوڑے گی باقی نمازیں پڑھے گی؟ نہیں۔ اگر رنگت وہی ہے، حالت کنڈیشن وہی ہے، تو وہ نمازیں چھوڑے گی چاہے 10 دن 15 دن کیوں نہ چلا جائے۔ لیکن اگر خون کی رنگت بدل گئی ہے اور اس کی حالت بدل گئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ غسل کر لے گی اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اس کی خون کی رنگت اور ساری چیزیں وہی ہیں تو اس صورت کے اندر اگر کبھی کسی مہینے مخصوص ایام سے اباؤ بھی چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھے گی اور وہ اپنے آپ کو حیض میں ہی شمار کرے گی۔ جو ہی اسے علامت طہر میں سے کوئی علامت نظر آئے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح نمبر 2 دوسری تنبیہ، اسی طرح حیض اور طہر کی مقررہ مدت سے تقدیم و تاخیر کے وقت بھی دونوں کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو علامات ہم نے ذکر کی ہیں ان علامات کو دیکھیں گے۔ جب عورت حیض کا خون دیکھے گی تو اسے حیض شمار کرے گی، اور جب اسے منقطع ہونے کی مذکورہ علامات جو ہم نے اوپر دیکھی، سفید مادہ یا خشکی وغیرہ دیکھے گی تو طہر شمار کرے گی۔ امام شافعی کا مذہب، ابن تیمیہ کا اختیار بھی یہی ہے۔ امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے اور ابن تیمیہ کا اختیار بھی یہی ہے۔ نمبر 3، اگر عورت جو ہے وہ اپنے رحم کے اندر زردی مائل یا سیاہی مائل یا مطلق تری دیکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی خون کے علاوہ اگر وہ رنگت دیکھتی ہے، پانی کی رنگت ایسی ہو تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس کی 2 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے عورت اسے حیض کے درمیان میں دیکھے، یعنی یا تو عورت حیض کے درمیان میں دیکھے گی ایسا مادہ، ایسا پانی، مطلب جو زرد یا زردی مائل یا سیاہی مائل ہے، تو اس صورت میں وہ حیض کے حکم میں ہوگا، اس صورت میں وہ حیض کے حکم میں ہوگا۔ حضرت علقمہ بن ابی علقمہ اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، اور ان کی ماں حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے۔ ان کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی، یہ وہ حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، فرماتی ہیں کان النساء یبعثن الی عائشہ ام المؤمنین بالدرجۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عورتیں جو ہیں وہ ڈبیا بھیجا کرتی تھی۔ درجہ کہتے ہیں، درجہ ڈبیا کو کہتے ہیں، ڈبی چھوٹی سی، وہ بھیجا کرتی تھیں۔ فرمایا فیہا کرسف، اس میں روئی ہوتی تھی، اس میں روئی ہوتی تھی، فیہا الصفرۃ من دم الحیضۃ، اس روئی کے اوپر ان کے حیض کے خون کی زردی لگی ہوتی تھی، یعنی زرد رنگ کا مادہ لگا ہوتا تھا، زرد رنگ کا پانی لگا ہوتا تھا۔ تو یسألنہا عن الصلاۃ، حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی کہ ہم نماز پڑھ لیں یا ابھی تک رکی رہیں؟ فتقول لہن، حضرت عائشہ انہیں کہا کرتی تھی لا تعجلنا، جلدی نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء او قصۃ البیضاء، حتیٰ کہ تم بالکل سفید مادہ دیکھ لو، حتیٰ کہ تم سفیدی دیکھ لو، ابھی زردی ہے ابھی رکی رہو، حتیٰ کہ تم سفید بالکل جب دیکھو تو پھر جو ہے وہ غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ترید بذلک الطہر من الحیضۃ، حضرت عائشہ اس سے مراد یہ لیتی تھی کہ تم جب حیض سے بالکل پاک ہو جاؤ تب غسل کرنا، ابھی تک تمہارے ایام باقی ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے معلق روایت کی ہے، اور موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تو درمیان میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیض کے ہی حکم میں ہوگا، اور اگر آخر میں جا کے آئے تو پھر اس کا حکم مختلف ہوگا۔ نمبر 2، عورت درجہ بالا حیض کی علامات طہر، پاک ہونے کی دونوں علامات جو اوپر ہم نے پڑھی ہیں میں سے ایک دیکھے تو اس وقت یہ خون حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر عورت جو ہے وہ مخصوص جو ہم نے علامات ذکر کی ہیں ان کے بعد دیکھتی ہے یا ان کے وقت دیکھتی ہے تو اس وقت وہ اسے جو ہے وہ حیض شمار نہیں کرے گی، جیسا کہ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، ہم خاکی اور زرد رنگ کے خون کو طہر میں شمار نہیں کرتی تھی، یعنی جب ان کے ایام ختم ہو جاتے آخر میں اگر یہ رنگ نظر آتا خاکی اور زرد رنگ کا خون تو فرماتی کہ ہم اس سے مینسز کا خون شمار نہیں کرتی تھی، بلکہ ہم جو ہے وہ اسی طرح غسل کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لیتی تھی۔ یہ تو تھا حیض کے کچھ قواعد اور اصول۔ اس کے بعد ہم استحاضہ کے پڑھیں گے اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے احکام پڑھیں گے۔
यानी नमाज कब कौन पढ़ेगी, नमाज कौन सी नहीं पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, अहकामात क्या हैं, किसकी कज़ा देगी, किसकी कज़ा नहीं देगी, ये कल हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इनके मसाइल पढ़ेंगे। इस्तिहादा के खून के मसाइल में सबसे पहले तो हम इस्तिहादा की तारीफ पढ़ते हैं। इस्तिहादा यस्तहीदु से मस्दर है, जैसे हमने हाइद पढ़ा था ना कि हादा यहीदु से, बस यहाँ अलिफ सीन ता का इजाफा है, तो वहां हमने पढ़ा था हादा यहीदु, और यहाँ इस्तिहादा यस्तहीदु से इस्तिहादतन मस्दर है, और मुराद वो खून है जो औरत की शर्मगाह से हैद या निफास के खून के अलावा मुसलसल या वक्फे वक्फे से निकलता है। यानी मखसूस अयाम के अलावा ना हैज का खून है ना निफास का, इसके अलावा अगर बहता रहता है खून तो ये इस्तिहादा का खून होगा, और औरत को मुस्तहादा कहेंगे। जैसे हाइजा कहेंगे, ऐसे मुस्तहादा वो औरत होती है जिसको इस्तिहादा की बीमारी। इस्तिहादा की कई सूरतें, इस्तिहादा के कई हालात और सूरतें हैं। पहली हालत यह है कि उसे इस्तिहादा से कबल हैज के खास अयाम का इल्म हो, उसे इस्तिहादा से कबल हैज के मखसूस अयाम का इल्म हो, तो इस हालत में वो इन मखसूस अयाम को अयाम हैज शुमार करेगी, और उनके अलावा बाकी पूरा महीना इस्तिहादा रहे। यानी उसको इल्म है कि मेरे मतलब मखसूस अयाम ये हैं, तो उनमें नमाज छोड़ देगी, और उसके अलावा बाकी में जो है वो बाकी खून को इस्तिहादा शुमार करके वो इंशाल्लाह मसला हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे ताहरत हासिल करेगी। दूसरी हालत ये कि उसे हैज के खास अयाम का अंदाजा तो नहीं, लेकिन वो हैज और इस्तिहादा के खून में फ़र्क करना जानती है। अगर वो फ़र्क करना जानती है तो इस एतबार से वो उस फ़र्क के मुताबिक अमल करेगी कि जो खून उसको हैज का लगेगा उसको हैज शुमार करेगी, और जो खून उसको गैर हैज का लगेगा इस्तिहादा का, उसको इस्तिहादा का शुमार करेगी और नमाजें पढ़ेगी, लेकिन मखसूस अयाम में नहीं पढ़ेगी। याद रहे कि हैज का खून इस्तिहादा के खून से 4 निशानियों से पहचाना जाता है। यानी इस हैज का खून इस्तिहादा के खून से मुख्तलिफ है। कैसे? रंग में हैज के खून का रंग स्याह, जबकि इस्तिहादा के खून का रंग सुर्ख आम खून की तरह होता है। इस्तिहादा का खून आम खून की तरह होता है। नंबर 2, बारीकी में हैज का खून गाढ़ा होता है, जबकि इस्तिहादा का खून बारीक होता है। नंबर 3, स्मेल में बदबू में हैज का खून गंदा और बदबूदार होता है, जबकि इस्तिहादा का खून बदबूदार नहीं होता बल्कि आम खून की तरह होता है। नंबर 4, जमने के एतबार से, यानी हैज का खून जो है वो जमता नहीं, जबकि इस्तिहादा का खून जो है वो जम जाता है। तीसरी हालत, ना तो उसे जो है वो हैज के खास अयाम का अंदाजा है और ना ही वो इस्तिहादा है। यानी हमने 3 हालतें पढ़ी है ना, या तो औरत को हैज के अपने मखसूस अयाम का इल्म है या नहीं है। अगर उसे इल्म है तो फिर तो ठीक है, अगर उसे इल्म नहीं फिर वो या तो मखसूस खून की रंगत को पहचानती है या नहीं पहचानती। अगर तो पहचानती है, खून की रंगत को फर्क करना जानती है, तो फिर जो खून का रंग हैज का होगा उन दिनों में नमाज छोड़ देगी और बाकी दिनों में नमाज पढ़ेगी। और अगर उसे इल्म नहीं तो क्या करे? तीसरी हालत ये कि उसे इल्म नहीं है, फर्क नहीं कर सकती बिल्कुल, मतलब कि अभी उसको इन चीजों का अंदाजा नहीं, तो इस सूरत में क्या करेगी? इस सूरत में औरत अक्सर औरतों की आदत पर अमल करेगी। उसके जो खानदान की अक्सर औरतें हैं, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसकी दीगर जो अपनी करीबी खवातीन हैं, उनके जो अक्सर अयाम हैं उतने दिन नमाज छोड़ेगी, यानी आदत के मुताबिक जो उनकी आदत है, उसकी माँ और दीगर जो उसकी रिश्तेदार खवातीन हैं, और बाकी जो है वो उनको इस्तिहादा शुमार करके वो नमाज पढ़ेगी। मसलन अगर 6 या 7 दिन उनकी आदत है तो 6-7 दिन नमाज छोड़ेगी और बाकी अय्याम पूरा महीना नमाज पढ़ेगी। और अगर मतलब इससे ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये तीनों हालतों में हर एक का हुक्म जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ होगा। तो ये था हमारा आज का सबक, हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इंशाल्लाह कल हम इस बाब से मुतालिक जो अहकाम हैं, यानी नमाज जो है वो क्या कज़ा देगी कि नहीं, इस्तिहादा के अंदर कैसे नमाज पढ़ेगी, निफास के अंदर कितने दिन नमाज छोड़ेगी, और रोज़ा रखने के क्या अहकाम हैं, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसी पे इक्तिफा करते हैं।